فی ظلمات ثلاث، اللہ نے 3 اندھیروں میں بچے کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں۔ اللہ تو ماں کے پیٹ میں بچے کو چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیتا ہے، آنکھیں بھی دیتا ہے، اللہ کان بھی دیتا ہے، زبان بھی بناتا ہے، سارا وجود بناتا ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، 4 چلے گزرتے ہیں، روح ڈال دی جاتی ہے، اللہ ماں کے سینے میں دودھ اتار دیتا ہے۔ اللہ یہ اتنی رحمت کیوں ہے، اتنی شفقت کیوں ہے، اتنا پیار کیوں ہے، اتنی محبت کیوں ہے؟ اللہ تو بچے کو ماں کے پیٹ میں روزی کیوں دیتا ہے؟ اللہ ماں کے سینے میں دودھ کیوں اتارتا ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا محبوب کا صدقہ ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے میرے اور آپ کے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اے آدم تو یاد رکھ لے، جبرائیل تو بھی سن لے، اس کائنات میں جتنی میری مخلوق ہے، میں رب اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار ہے، اور اسی پیار کا، اسی رحمت کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے ہیں۔ اور آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ صحابہ جا رہے تھے، چھوٹے سا ایک صحابی کا بچہ تھا، اس نے چڑیا کے بچوں کو پکڑا، اٹھا لیا، بڑے پیارے لگے، وہ جا رہے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچوں کی ماں چڑیا سر پہ آ کے اپنا جھوم رہی ہے، بول رہی ہے، اور سنو میرے اور تیرے نبی نے فرمایا او میرے یارو اس کے بچے کو کس نے پکڑا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور میں نے پکڑا ہے۔ فرمایا چھوڑ دے، اس جانور چڑیا کے بچوں کو پکڑ کے اس کی ماں کو تکلیف نہ دے، تو نہیں جانتا ماں ہوتی ہے، یہ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ جب بچے چھوڑ دیے تو چڑیا بڑی خوش ہوئی، تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور آگے چلیے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں صحابی کہتے ہیں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو مسلمان نہیں تھا، اس نے ہرنی کا کان پکڑا ہوا ہے، گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، جا رہا تھا۔ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا ہے قربان جاؤں جا رہے تھے، ہرنی کی نظر پڑی آمنہ کے لال پہ، دیکھتی رہ گئی، دیکھ کے کہنے لگی کہ آقا دیکھو تو صحیح نا، اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، یہ مجھے شکار کر کے لے جا رہا ہے۔ آقا وہ سامنے جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا دودھ پیتے ہیں، آقا آپ اس سے کہو نا مجھے چھوڑ دے، میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ اور سنو میرے اور تیرے نبی نے فرمایا اور جوان اسے چھوڑ دے، یہ دودھ پلا کے آ جائے گی۔ وہ جوان کہنے لگا آقا یہ تو جانور ہے، یہ کیسے آئے گی؟ لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ تو وہ ہے جو درختوں کی طرف اشارہ کرے، وہ بھی زمین چیرتا ہوا نبی کے قدموں کے بوسے لے، ارے یہ تو وہ ہے جو مردہ کو بھی بولنے لگ جائے، ارے یہ تو وہ ہے جو چاند کی طرف اشارہ کرے اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائے، ارے یہ تو وہ ہے جب زلفیں اپنے چہرے پہ لے کر آئے اللہ رات بنا دے، جب زلفوں کو چہرے سے ہٹائے اللہ دن بنا دے، جب غصے میں آئے اللہ جنت بنا دے، جب مسکرائے اللہ جنت بنا دے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ ہستی کون ہے، لیکن قربان جاؤں میرے اور تیرے نبی مسکرائے، فرمایا چھوڑنا تیرا کام ہے، دودھ پلا کے آ جانا اس ہرنی کا کام ہے۔ اس نے کہا جی ہو نہیں سکتا، فرمایا چھوڑ تو دینا۔ تو سونے نبی نے جب اشارہ کیا وہ ہرنی وہاں سے دوڑی۔ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم بڑے حیران تھے، یہ جانور ہے یہ کیسے آئے گا؟ لیکن جب ہرنی گئی دودھ پلایا ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی، حضور کے قدموں میں سر رکھ کے کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اب اس کو پکڑ لے۔ وہ نوجوان جو تھا دیکھتا رہ گیا، شکاری بول کے کہتے ہیں حضور بڑے پیارے ہو، ہماری بات تو ہماری اولاد نہیں مانتی، آپ کی بات تو یہ ہرنی بھی مان رہی ہے، آپ ہو کون؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں ان جانوروں کا بھی نبی ہوں، سارے چیزوں کا نبی ہوں، جانور نے میری اطاعت کی ہے۔ اس نے کہا حضور جب جانور آپ کی بات مانتا ہے میں کیوں نہ مانوں؟ حضور جلدی کرے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ اس نے کلمہ پڑھا،
مسلمان ہو گئے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک اونٹ آتا ہے، حضور بیٹھے تشریف فرما ہے، قدموں میں سر رکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کے گڑ گڑا رہا ہے، بول رہا ہے۔ صحابے کہتے ہیں ہمیں سمجھ تو نہیں آئی، لیکن قربان جاؤں اس نبی پہ جو جانوروں کی بولی بھی سمجھتا ہے۔ اور فرمایا اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا، اسے بلایا، فرمایا تو اسے چارہ کم ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، خبردار اس کو چارہ زیادہ ڈالا کر، کام حساب کا لیا کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ کہنے لگے حضور دیکھو تو صحیح نا، اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں آپ کو سجدہ کریں۔ لیکن حضور نے فرمایا صحابہ سنو، خدا کی قسم میرے اور تیرے نبی نے اپنے چاہنے والوں کے عقیدے درست فرمائے ہیں، کیونکہ رحمت والے نبی ہیں۔ میرا عقیدہ ہے خدا کی قسم اگر 1000 مائیں بھی مل جائیں تو اللہ کی محبت کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ اگر 100 کے حساب سے مائیں مل جائیں، میرے اور نبی کی محبت اور جو رحمت اور پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ خبردار، یہ جانور سجدہ نہیں کر رہا تھا، یہ رو کے اپنی شکایت سنا رہا تھا۔ فرمایا اگر اللہ اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو پتہ چلا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی قبر پر کسی اور جگہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بابا قبر کو سجدہ حرام ہے۔ پچھلے دنوں میں گولڈا شریف گیا، میں نے کہا چلو میں بھی زیارت کر لوں، تو میں نے وہاں لوگوں کا عجیب حال دیکھا، جو بھی آئے آ کے لمبا پڑ جائے سجدہ کرے، اور میرا دل خون کے آنسو رویا۔ میں نے کہا یہ تو وہ ہستی ہے جو سجدہ کرنے سے منع کرتی تھی، آج ہمارے لوگ قبروں کو سجدہ کرنے لگے۔ نانا بابا یاد رکھنا، سجدے کے لائق کون ہے؟ مشکل کشا کو، حاجت روا کو، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کو، اللہ کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے رحمت ہے۔ سنو میرے اور تیرے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں، جب تم ہڈی کھاؤ پھینکو، ہڈی اور لید سے استنجا نہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے جنات کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے مجھے دیکھا ہے، میرا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے توبہ کی ہے، توبہ کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا حضور ہماری عبادت بتائی، میں نے عبادت بتائی، پھر انہوں نے اپنی خوراک مجھ سے پوچھا ہم کیا چیز کھائیں، میں انہیں کہہ کر آیا ہوں ہڈی تمہاری خوراک ہے، لید تمہاری خوراک ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہڈی اور لید ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ سنو حضور نے فرمایا جب تم ہڈی جس حالت میں کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، ہڈی پھینک دیتے ہو، فرمایا جب جنات آتے ہیں ان کو ہڈی کے اوپر وہ گوشت لگا ہوا ملتا جو تم پھینکتے ہو۔ اور لید جو جانور چارہ کھاتے ہیں، گھوڑا دانے کھاتے ہیں، دوسری چیزیں کھاتی ہیں، جب وہ لید کرتے ہیں تو اس لید میں انہیں وہ ہر چیز ملتی ہے جو جانور کھاتا ہے، دانے ثابت ملتے ہیں، چنے بھی ثابت ملتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا تم جو ہے نا اپنا ان کے ساتھ استنجا نہ کرنا۔ تو پتہ چلا میرے اور آپ کے نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوبہ ہم نے آپ کو رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، یتیموں کے لیے میرا نبی رحمت ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا پیارے آقا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ رو رہا ہے، پوچھا تو روتا کیوں ہے؟ تیرے کپڑے میلے کیوں ہیں؟ تو نے سرما اور تیل کیوں نہیں لگایا؟ اور تو نے ٹھنڈی سانس بھری، رو کر کہتا آقا میرا ابا اس دنیا میں نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میرے کپڑے لانے والا کوئی نہیں، میں غریب بھی ہوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور نے گود میں اٹھایا، گھر لائے، حضرت امی عائشہ نے کپڑے پہنائے، سرما لگایا، تیل لگایا، اور پھر پوچھا بیٹا جب تو عیدگاہ کی طرف جاتا تھا، تیرا باپ جب زندہ تھا
بتا تو صحیح تجھے کیسے لے کر جاتا تھا؟ وہ کہتا ہے آقا میرا باپ مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جاتا تھا۔ ہائے یہ کون ہے؟ حضور نیچے بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے اور کہتے بیٹا آجا، آج میں تمہیں اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہوں۔ یتیم کو، غریب کو کندھے پہ بٹھا کے مجھے اور تجھے یہ پیغام دیا ہے، امتیو کسی یتیم کو حقیر نہ سمجھنا، کسی غریب کو حقیر نہ سمجھنا۔ فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں جس یتیم کے سر پہ تم ہاتھ رکھو گے اور ہاتھ کے نیچے اتنے بال آئیں گے، اللہ ہر بال کے بدلے تمہیں نیکیاں عطا فرمائیں گے، ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ حضور نے اٹھایا ہے، وہاں لا کر چھوڑا ہے، وہاں بیٹھ کے صحابہ کہنے لگے حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہو، صحابہ انتظار میں ہے۔ سنو مجھے اور تیرے نبی نے ایک جملہ فرمایا جب تک میں یتیم کو مسکراتا نہ دیکھ لوں میں محمد کی عید کیسے؟ جو وہ مسکرایا ہے پیارے آقا عید کے لیے چلے ہیں، اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور آگے چلیے حضرت ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں موجود تھی، اکیلی تھی، کوئی گھر میں نہیں ہے، ایک عورت آتی ہے، اس کے گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کے ایک ہاتھ چھوٹی بچی نیچے کھڑی ہے، انگلی پکڑی ہوئی ہے، ایک بچی 4 سال کی ہے، ایک بچی گود میں ہے۔ جب میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا میں دیکھ کر رہ نہ سکی، میں نے کہا بہن خیر تو ہے، آج اداس کیوں ہے؟ وہ چپ تھی اور کہنے لگی بہن عائشہ ماں عائشہ تو نہیں دیکھتی، چہرہ دیکھ کے پہچان لے، بھوکی ہوں، چھاتی میں دودھ خشک ہو چکا ہے، آج میرا شوہر میرے سر پہ نہیں ہے، یتیم بچیاں ہیں، میرا کوئی نہیں۔ ہائے ماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کمرے میں دیکھا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے گھر میں خود 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ماں عائشہ فرماتی ہے میں اندر گئی، مجھے 2 کھجوریں ملی، میں 2 کھجوریں لائی، میں نے لا کے اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دی۔ ہے وہ ماں تھی، اس نے ایک کھجور کو لیا اپنی چھوٹی بچی کو دے دیا، دوسری کھجور کو لیا گود والی بچی کو دے دیا۔ ماں عائشہ کہتی ہے میں اندر گئی، میں نے پھر تلاش کیا، ایک کھجور اور ملی، وہ لے کر آئی، جب لے کر آئی نا ماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دی، جب رکھا نا اس عورت نے ماں عائشہ کہتی میں نے سوچا یہ کھا لے گی، لیکن وہ ماں تھی، ماں باپ تو اپنے منہ کا نوالا نکال کر اولاد کو پالتے ہیں۔ خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں ہر اولاد کو ماں باپ اچھے ملتے ہیں، ہائے ماں باپ کو اولاد اچھی کیوں نہیں ملتی؟ ماں باپ 2 ماں باپ 20 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، 20 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں سمجھتے۔ ہائے میں قربان جاؤں، ماں عائشہ کہتی ہے اس نے ایک کھجور دی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک چھوٹی بچی کو دی، ایک گود والی کو دی، خود بھوکھی رہی۔ ماں عائشہ کہتی ہے وہ عورت تو چلی گئی، حضور تشریف لائے، میں اداس بیٹھی تھی، حضور نے فرمایا عائشہ اداس کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ عائشہ کہتی ہے میں نے سارا واقعہ سنایا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا عائشہ میں محمد اعلان کرتا ہوں جس کو اللہ نے بیٹیاں دے کر آزمایا، جس کو اللہ نے ایک بیٹی بھی دی، 2 بیٹی دی، اسے آزمایا گیا، اسے بیٹیاں دی گئی، فرمایا میں محمد آج اعلان کرتا ہوں اس عورت کو بھی خوشخبری سنا دینا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک اور غلام آیا، اس کے گود میں چھوٹی سی بچی ہے، وہ بچی کو چومتا بھی ہے، روتا بھی ہے۔ حضور نے دیکھا، دیکھ کر پوچھا او پیارے تو بیٹی کو چومتا بھی ہے، روتا بھی ہے، کیا راز ہے، کیا بات ہے؟ اس مستانے نے کہا آقا یہ آپ کی وجہ سے ہے، آقا آپ کے آنے سے پہلے میں نے 7 بچیاں زندہ دفن کی، یہ آپ آئے ہو، آپ نے آکے بتایا ہے بیٹی کا یہ مقام ہے، میں اس کو چوم رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ میرے اور تیرے نبی صرف اپنے نوجوانوں کے لیے نہیں، عورت کے لیے بھی رحمت ہے، بیوی کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے اور تیرے نبی کے آنے
سے پہلے عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو کیا کرتے اس کے گھر والے؟ اس عورت کو سمجھتے یہ نحوست والی ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر فوت ہوا، اسے شہر سے دور کسی کمرے میں بند کر دیتے، وہ بیچاری گل سڑ جاتی، اس سے کوئی کلام نہ کرتا اور وہ عورت روتی رہتی، شوہر فوت ہو گیا، عورت کی قدر و قیمت نہیں تھی۔ خدا کی قسم میرے اور تیرے نبی نے اس کائنات میں قدم رکھا ہے، پہلی شادی بیوہ کے ساتھ کروا کے اس امت کو یہ پیغام دے دیا، لوگوں جس کا شوہر مرے وہ نحوست والی نہیں ہوتی، جس کے ساتھ میں محمد شادی کر رہا ہوں وہ برکتوں والی ہوتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور آگے چلے، شوہر کے لیے بھی رحمت، میرے اور تیرے نبی نے بیویوں کو پیغام دیا، فرمایا جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے اس کا شوہر اس سے خوش ہے، فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی بغیر حساب کتاب۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور آگے چلے، ایک نوجوان آیا آ کے رو رہا ہے، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا اوے آنے والے اور ذرا بتا تو صحیح روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا حضور میں کیا بتاؤں، بڑا جرم کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے۔ اور سنو میرے اور تیرے نبی نے فرمایا بتا تو صحیح تو نے جرم کیا کیا، تو نے گناہ کیا کیا، تو چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے چوری بھی نہیں کی، میں نے ڈاکہ بھی نہیں ڈالا۔ فرمایا تو نے کیا کیا ہے؟ وہ رو کے کہتا ہے آقا میں کیا بتاؤں، میری شادی کو کئی سال بیت گئے، اللہ نے کوئی بچہ بچی نہیں دیا، میں کسی کام سے باہر چلا گیا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا خبردار جب بیٹی پیدا ہو اس کو زندہ دفن کر دینا، میرے آنے سے پہلے اسے دفن کرنا، گھر میں نہ رکھنا۔ حضور میں کیا بتاؤں، میں کام پہ چلا گیا، پیچھے میرے اللہ نے بیٹی عطا کی، جب بیٹی ہوئی میری بیوی کہنے لگی میں اس کو کہاں چھوڑوں، ننھی بچی ہے، مسکراتی ہے، بڑی پیاری ہے۔ حضور میں کیا بتاؤں، میری بیوی نے اس کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا، میں جب گھر آیا میری بیوی نے بتایا بیٹی ہوئی تھی، میں نے دفن کر دیا، میں بڑا خوش ہوا۔ اور حضور کچھ دن گزرے، بچی تھوڑی سی بولنا شروع ہوئی، پھر وہ کبھی کبھی میرے گھر میں آتی، میری بیوی کہتی یہ میری بھانجی ہے، مجھے اطمینان ہو گیا۔ لیکن حضور دن گزرتے گئے، بچی اکثر میرے گھر آنے لگی، مجھے بڑی محبت ہوگی، پیار ہو گیا۔ حضور جب تک دیکھو نا مجھے چین نہیں ملتا تھا۔ حضور میں کیا بتاؤں، جب مجھے اس سے اچھی محبت ہوگی، میری بیوی کو یقین ہو گیا اب یہ محبت کرنے لگا، تو میری بیوی نے ایک دفعہ پیار میں آ کے کہا تو جانتا ہے یہ بچی کسی اور کی نہیں ہے، یہ بچی تیری ہے۔ حضور میں نے پھر بڑا غصہ آیا، اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں، لیکن بچی بڑی پیار سے، بڑی میٹھی میٹھی 5-6 سال کی بچی ہوئی، بڑی پیاری باتیں کرتی تھی۔ حضور میں نے ارادہ کیا اس کو دفن نہیں کروں گا، لیکن حضور کیا بتاؤں، میں گھر سے باہر گیا، میں نے دیکھا ابو جان نے میرے گریبان پکڑا اور کہا کہ بدبخت تیرے گھر میں بیٹی ہے، تو نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا، اس کو دفن کر دے ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، تیری بیوی کو بھی ماریں گے، اس کو زندہ دفن کریں گے۔ وہ کہنے لگا حضور میں ڈر گیا، میں اگلے دن گھر گیا، حضور میرے ارادے بدل گئے، لیکن قربان جاؤں وہ ننھی سی، وہ پیاری سی، وہ پھول سی بیٹی میرے جوتے صاف کر دی، میرے سینے پہ لیٹ جاتی، شام کو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ میں نے اپنے گھر والی سے کہا صبح اس کو تیار کرنا، اس کو کپڑے پہنانا، تیل سرما لگانا، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر لے کر جاؤں گا۔ حضور میری بیوی نے تیار کیا، میری بچی نے میری انگلی پکڑی، میرے ارادہ بدل گیا، میں اسے قبرستان لے گیا، جنگل میں لے گیا۔ میری بچی کہنے لگی ابا آپ راستہ تو نہیں بھول گئے؟ میں نے کہا بیٹا راستہ نہیں بھولا، وہ گڑھا کھودتا رہا۔ حضور میں کیا بتاؤں، مجھے پسینہ آتا تھا، وہ ننھی سی بچی اپنا دوپٹہ اتارتی، میرا پسینہ صاف کرتی۔ آقا میں کیا بتاؤں، جب میں مٹی ڈالتا تھا مٹی میرے کپڑوں پہ پڑتی، بچی میرے مٹی کو صاف کرتی۔ حضور مجھے ترس نہ آیا، وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری مدد بھی کرتی، وہ مٹی نکالتی جاتی۔ حضور مجھے ترس پھر بھی نہ آیا، میں نے اپنی بیٹی کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ جب میں گڑھے میں ڈالنے لگا میری بچی چیخ کے کہتی ہے ابا تو یہ کیا ظلم کر
رہا ہے, مجھے زندہ دفن نہ کرنا, ابا مجھے چھوڑ دے, میں کبھی تیرے گھر نہیں آؤں گی. حضور مجھے پھر بھی ترس نہ آیا, میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. جب آدھی چلی گئی میری بچی رو کے کہتی ہے ابا مجھے چھوڑ دے, جنگل کے پتے کھا کے گزارا کر لوں گی, ابا مجھے چھوڑ دے, میں کبھی تیرے گھر نہیں آؤں گی, کبھی تجھ سے پیسے نہیں مانگوں گی. حضور مجھے پھر بھی ترس نہ آیا, میں نے جب مٹی ڈال دی گردن باقی رہ گئی. میری بیٹی چیخ کے کہتی ہے اور پتلے پتلے ہونٹوں سے, نازک ہونٹوں سے کہتی ہے ابا لیکن تو نے مجھے ساتھ دھوکہ کیوں کیا, مجھے گھر بتا دیتا. ابا میں اپنی ماں کے ساتھ اپنا چپی ڈال کے سویا کرتی تھی. ابا میری ماں جب مجھے نہ دیکھے گی میری ماں کو رات کو نیند نہیں آئے گی. حضور مجھے ترس نہ آیا, پھر رو کے کہتی ہے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے کہتی ہے ابا پھر یہ دوپٹہ لے جا, میری ماں کو دے دینا, وہ رات کو اپنے اوپر رکھ کے سو جائے گی, اس کا کچھ اپنا اسے صبر ملے گا. حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا, میں نے بچی کو دفن کر دیا, مٹی ڈال دی. حضور آج 15 راتیں بیت چکی ہیں, ہر رات بچی خواب میں آتی ہے, آ کے کہتی ہے ابا قیامت کا دن ہوگا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب اللہ پوچھیں گے, اللہ کی عدالت ہوگی, محمد وکیل ہوں گے, میں تیرے گریبان پکڑوں گی, ربا یہ میرا قاتل ہے. حضور نہ رات کو نیند ہے نہ دن کو سکون ہے, حضور بڑا پریشان ہوں. صحابہ کہتے ہیں حضور نے آنکھوں میں دیکھا آنسو جاری تھے, آنسو کی بارش ہو رہی تھی, اور سنو میرے اور تیرے نبی کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا اور فرمایا تجھے پھر بھی رحم نہ آیا. سنو میرے اور تیرے نبی نے اعلان کیا, فرمایا لوگوں سن لو, میں محمد اعلان کرتا ہوں جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے یا ایک بیٹی بھی دے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھو, اس کی پرورش کرو, جو اس کا مال وراثت میں بنتا ہے اس کا حق اسے دے دو. میں محمد اعلان کرتا ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, میرے اور تیرے نبی کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. کافر حرم میں مشرکین مکہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اگر یہ محمد سچا ہے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش فرما. اللہ نے قرآن اتارا, فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, محبوب آپ کے ہوتے ہوئے میں بارش عطا نہیں کروں گا کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہو, اور جہاں آپ ہو میں رب وہاں عذاب نہیں بھیجوں گا. پتہ چلا آج بھی اگر کافر اللہ کو گالیاں دے کے اللہ انہیں جو ان کے گھروں میں رزق پہنچا رہا ہے, میرے اور تیرے نبی کی رحمت ہے. اور آگے چلیں, ایک یہودی ہے, بچہ ہے 10-12 سال کے قریب عمر ہے, بیمار ہو گیا. حضور کو پتا چلا کہ بچہ بیمار ہے, یہ کبھی کبھی نبی کی خدمت میں آیا کرتا تھا. وہ توجہ رکھنا, حضور اب اس کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, صحابہ بھی ساتھ ہیں. پتا چلا میرے اور تیرے نبی تو یہودیوں کے گھر بھی دشمنوں کے گھر بھی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. میں آخر میں باتیں کروں گا, لیکن دوستو آج بڑے افسوس کی بات ہے, سگا بھائی بیمار ہے, سگا بھائی اس نے پتہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا, وہ غریب ہے, جیب سے 2-4 پیسے نہیں دے سکتا. نہ دوستو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. میرے اور تیرے نبی جب اس کے گھر پہنچتے ہیں, بیمار ہے, سکرات کا عالم ہے, آخری وقت ہے, اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا اپنا تورات کی تلاوت کر رہا ہے. میرے اور تیرے نبی پہنچے, ہاتھ دریافت کیا, اور میرے اور تیرے نبی نے آخری وقت بھی اس جوان کی فکر کی, فکر بھی ایسے کی. میرے اور تیرے نبی نے فرمایا اس کے باپ سے جو یہ تو کتاب پڑھ رہا ہے اس کتاب میں بتا تو میرا ذکر پاتا ہے. اس نے جھوٹ بولا کہ آپ کا ذکر اس کتاب میں نہیں ہے. بچے کی آنکھ کھلی, ہوش آیا, اور بچہ بول کے کہنے لگا آقا میرا باپ جھوٹ بولتا ہے, اس کتاب کے ہر ورق پہ, ہر صفحے پہ, ہر سطر پہ آقا آپ کا نام تو لکھا ہے. میرے اور تیرے نبی نے فرمایا بیٹا مانتا ہے, اقرار نہیں کرتا, کلمہ پڑھ لے, میں محمد تجھے جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں. اس بچے نے اپنی باپ کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, اس کی روح پرواز
آواز کر گئی، اور سنو میرے اور تیرے نبی نے فرمایا او میرے یاروں دیوانوں مستانوں پروانوں اس کو غسل دو، اس کو کفن دو۔ جب دیا گیا میرے اور تیرے نبی نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد جب قبر میں اتارنے کی باری آئی میرے اور تیرے نبی خود قبر میں اترے ہیں، اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا ہائے کاش آج اس بچے کی جگہ ہم ہوتے۔ صحابہ کہنے لگے یہ بچہ نبی کے ہاتھوں قبر میں نہیں جا رہا بلکہ نبی کے ہاتھوں سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صرف یہی نہیں اور آگے چلو، میرے اور آپ کے نبی ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ میرے اور تیرے نبی نے فرمایا او صحابہ قیامت کا دن یہ تو ہو گیا، دنیا کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے رحمت ہے۔ غزوہ بدر پڑھ کے دیکھو، بدر کے میدان پہ میرے اور تیرے نبی نے مسلمانوں کا حال دیکھا، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ساری رات روتے رہتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں جب میری نظر پڑی کالی کملی والے کے چہرے پہ، آقا اتنے رو رہے ہیں، میں سراہانے جا کے کھڑا ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے نہ روئیں، آپ کے رونے کی وجہ سے ہمیں بھی رونا آ رہا ہے۔ میرے اور تیرے نبی نے اس وقت بھی رو کے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ پتہ چلا میرے اور تیرے نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے، ساری جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اور آگے چلے ایک عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ جب مجھے اور تجھے قبر میں رکھا جائے گا 3 سوال ہوں گے، ان میں پہلا سوال ہوگا من ربک کا، دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا، تیسرا سوال ہوگا من نبیک کا۔ ہے محبوب کی رحمت پہ قربان جاؤں۔ جب تیسرا سوال ہوگا من نبیک کا، جب امتی کہے گا میرا نبی میرا محبوب محمد ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اس نے میرے سونے محبوب کا نام لیا ہے، فرشتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس میرے بندے کے لیے جنت میں اعلیٰ انتظام کرو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور آگے چلیں جب محشر کا دن ہوگا میرے اور تیرے نبی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی، سارے نبی پکاریں گے ربی نفسی ربی نفسی۔ ہائے سارے نبی پریشان ہیں، لیکن ایک ہستی ہے جسے امام الانبیاء کہتے ہیں، جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، ادھر سے آواز آئے گی ربی حبلی امتی ربی امتی، اللہ میری امت بچا بتا بچا۔ لوگ دیکھیں گے یہ کون ہستی ہے، ارے یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبی جمع ہوں گے، میرے پاس آئیں گے اور آگے کہیں گے اے سونا تیرے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے کہیے نا لوگوں کا حساب شروع کرے۔ ہے قربان جاؤں جب میرے اور تیرے نبی مجھ گناہگار کی طرف دیکھیں گے، ہماری طرف دیکھیں گے، خدا کی قسم مجھے اور تجھے رونے نہیں دیں گے، خود رونے لگ جائیں گے، رو کر کہیں گے اللہ حساب تو شروع کرنا۔ اللہ سونے نبی سر سجدہ میں رکھیں گے، 1 ہفتے کی بقدر، 2 ہفتے کی بقدر، 40 دن کی بقدر سجدہ ہوگا، لمبا سجدہ کریں گے۔ لمبا سجدہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائیں گے ارفع راسکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے سر تو اٹھا، مانگو کیا مانگتے ہو میں رب دوں گا، پوچھو کیا پوچھتے ہو، سوال کرو کیا کرتے ہو، میں رب پورا کروں گا۔ اور سنو میرے اور تیرے نبی فرماتے ہیں میں اللہ سے کہوں گا اللہ حساب شروع کرنا۔ اللہ فرمائیں گے محبوب آج میرے سامنے کون ہے جو حساب دے سکے؟ اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ بڑے غصے میں ہوں گے، ہے اللہ کی رحمت میں۔ اللہ جب فرمائیں گے محبوب حساب کے لیے کوئی بندہ تو پیش کرو، کوئی نوجوان تو پیش کرو، کوئی آئے تو صحیح، حساب دے تو صحیح۔ اور سنو میرے اور تیرے نبی فرماتے ہیں میں چاروں طرف دیکھوں گا، میری نظر پڑے گی ابو بکر پہ، میں ابو بکر کا بازو پکڑ کے کھڑا کروں گا، اللہ یہ میرا ابو بکر حساب شروع کر۔ جب اللہ ابو بکر کی طرف دیکھیں گے اللہ کا جلال جمال میں بدلے گا، اور اللہ فرمائے گا محبوب یہ تو وہ ہے جس کا میں خود مقروض ہوں، میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اللہ اپنے محبوب کی امت کی بخشش فرمائیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اتنا لمبا دن، ہزاروں سال کا دن ہوگا،
اور حضور فرماتے ہیں بڑا کچھ ہوگا. اور حضور نے فرمایا عائشہ عائشہ قیامت والے دن جس کی 3 بچے نابالغ فوت ہوئے وہ اپنے والدین کی بخشش کروائیں گے, سفارش کریں گے. اب میں عائشہ نے سوال کیا حضور جس کے 2 ہیں, فرمایا وہ بھی جس کا 1 ہو, فرمایا وہ بھی قیامت والے اپنے والدین کی سفارش کریں گے. اور اب میں عائشہ نے ایک بڑا پیارا سوال کیا اور پوچھا آقا جس کے بچے نہ فوت ہوئے ہوں, جس کا کوئی سفارش کرنے والا نہ ہو, تنہا ہو, جس کو کوئی پوچھتا ہی نہ ہو, تو حضور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. فرمایا عائشہ جس کو کوئی نہ پوچھے گا میں محمد اس کی سفارش کروں گا. اور حضور فرماتے جنت سے ایک نور کا منبر لایا جائے گا میرے لیے اور مجھے حکم دیں گے اللہ پیارے اس منبر پہ بیٹھ جاؤ, جنت میں چلے جاؤ. حضور فرماتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا, میں کھڑا رہوں گا. اللہ فرمائیں گے پیارے بیٹھتے کیوں نہیں؟ حضور فرماتے میرے دل میں یہ ہوگا اگر میں بیٹھ گیا مجھے کہیں اڑا کر جنت میں نہ لے جائے اور میری امت یوں ہی رہ جائے. حضور فرماتے میں بیٹھوں گا نہیں, میں کھڑا رہوں گا, کھڑا رہوں گا, کھڑا رہوں گا. اللہ فرمائیں گے محبوب کیا چاہتے ہو؟ اور میرے اور تیرے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اختیار دیا, ایک اختیار دیا, ہر نبی نے مانگا. اور میں نے اپنی زندگی میں سوال نہیں کرتا. سنو ماں عائشہ کہنے لگی جب آخری بیٹا فوت ہوا حضرت اماں خدیجہ کا, بڑا پیار تھا ابراہیم, حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے. اماں خدیجہ نے کہا ہوگا حضور آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, آپ دعا کرو اللہ اس کو زندگی والا بنا دے. اور سنو حضور کو یہ گناہگار امت یاد آ گئی, حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا نانا میں نے یہ دعا, میں نے اس اختیار کو نہ رب سے سنیا میں نہیں لیتا. قیامت کا دن ہوگا اللہ جب پوچھے گا جب میری امت پریشان ہوگی اپنی اولاد کے لیے نہیں اس امت کے لیے. حضور فرماتے ہیں عائشہ جب منبر لایا جائے گا اللہ فرمائے گا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ میرے اور تیرے نبی فرمائیں گے میں رب سے کہوں گا ربا میری امت کی بخشش فرمانا. اور فرمایا عائشہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری ساری امت جنت میں جانے والی نہ بن جائے. فرمایا عائشہ میں اپنی ساری امت کو میں محمد جنت میں لے جاؤں گا اور سب کو لے جاؤں گا, کسی کو بھی نہ چھوڑوں گا جب تک سارے گناہگار کی جنت میں نہ چلے جائیں. میں رب سے راضی نہیں ہوں گا, میں اس وقت رب سے راضی ہوں گا جب سارے گناہگار کی جنت میں چلیں گے. اسی کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مسلم شریف کی روایت ہے آدھی رات کا وقت ہے, حضور کھڑے ہیں, پاؤں مبارک پہ سو جا گئے, حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آدھی رات بیت گئی, حضور روتے جا رہے ہیں. اے اللہ کو پیار آ گیا. فرمایا جبرائیل جی رب جلی, فرمایا توڑ کر جاؤ دیکھو کہ صحیح میرا یار میرا لاڈلا میرا پیارا آدھی رات گزر گئی رو رہا ہے, اسے جا کر کہو روتا کیوں ہے, چاہتے کیا ہو؟ میں رب کو آج آپ پہ بڑا پیار آ رہا ہے, جاؤ. جبرائیل کہتے میں توڑ کر آؤں گا, آ کے پوچھوں گا آقا آیا نہیں ہوں, اللہ نے بھیجا ہے, بتاؤ تو صحیح کیوں روتے ہو, کیوں روتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے پوچھا. فرمایا جبرائیل ایک بات تو بتا, مجھے اللہ نے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے, تجھے بھی میری رحمت کا حصہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہر روز آتا جاتا ہے. جبرائیل کہتے آقا جب اللہ نے شیطان کو دھکے دیے نا مردود قرار دیا, میں ڈرنے لگا, ہر وقت ڈرتا رہتا تھا نہ جانے میرا کیا بنے گا. لیکن آقا جب اللہ نے آپ کو بھیجا نا اور قرآن دیا, اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. حضور یہ اللہ نے میرے بارے میں فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ مجھے محبوب کے صدقے کبھی بھی مجھے رسوا نہیں کرے گا, کبھی بھی مجھ پہ ناراض نہیں ہوں گے. حضور یہ آپ کی رحمت کی برکت ہے جو آج میں خوش ہوں اور مجھے کسی چیز کی فکر نہیں. پوچھا حضور آپ روتے کیوں ہو؟ سنو نوجوانوں آنے والے سن. حضور نے فرمایا جبرائیل میں نے پڑھا ہے, میں نے سنا ہے کہ میری امت جہنم میں جائے گی.
اللہ نے ایک دروازہ میری امت کے لیے رکھا ہے؟ کہا جی۔ اور جبرائیل سے فرمایا جاؤ جبرائیل اللہ سے جا کر کہنا کہ میں محمد کہہ رہا ہوں کہ میری امت کو جہنم میں داخل نہ کرنا، خیال کرنا۔ جبرائیل واپس آئے اور عرض کی حضور اللہ فرما رہے ہیں محبوب پریشان نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں رب وعدہ کرتا ہوں معاشر کے روز میں رب آپ کو راضی کروں گا۔ دوستو سارا آج جو ہم بیٹھے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، لیکن دوستو میرے اور تیرے نبی ہم سے اتنا پیار کریں۔ صرف یہی نہیں، اور سنو میرے اور تیرے نبی نے فرمایا، ایک دفعہ گھر میں بیٹھے جوتا گانٹ رہے تھے تو ایک صحابی کہنے لگا حضور آپ جوتا کیوں گانٹتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ میرے امت میں غریب بھی ہوں گے جو جوتا گانٹ گانٹ کے اپنے بال بچوں کا پالیں، اپنا پیٹ کو پالیں گے۔ اور فرمایا کہ آج میں محمد جوتا گانٹ کے اپنے اس امتی کا سر فخر سے بلند کر رہا ہوں کہ جوتا گانٹنا کسی کمی کا کام نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ اور میرے اور تیرے نبی آخری باتیں توجہ رکھنا، دوپہر کا وقت ہے، ماں عائشہ فرماتی گھر تشریف لائے، میں روٹیاں تندور پہ لگا رہی تھی، میرے اور تیرے نبی تشریف لائے۔ فرمایا کہ عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی دو۔ ماں عائشہ فرماتی میں نے ایک پیڑا دیا نا، حضور نے روٹی لگائی اور تندور میں لگا دی۔ میں نے پوچھا حضور آج روٹی کیوں لگائی ہے؟ اور سنو رحمت للعالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ آج روٹی میں نے اس لیے لگائی ہے کہ میری امت کا غریب تندور پہ مزدوری کر کے روٹیاں لگا کے اپنا بال بچوں کا پیٹ پالے گا۔ آج میں محمد نے روٹی لگا کے اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا، روٹی بنانے والے کو کمی نہ سمجھنا، یہ میں محمد کی سنت ہے، رحمت للعالمین ہوں۔ اور آگے چلیے، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا او میرے امتیوں جب تم بستر پہ آنے لگو تو اچھی طرح بستر کو جھاڑ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی سانپ بچھو بیٹھا ہو۔ اور میرے اور تیرے نبی ایسے رحمت للعالمین ہے، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا او میرے امتیوں آدھے دھوپ میں آدھے سائے میں نہ لیٹا کرو، یا پورے دھوپ میں ہو جاؤ یا پورے سائے میں ہو جاؤ تاکہ تم بیمار نہ ہو۔ اور میرے اور تیرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں جب تم چلو تو پاؤں میں جوتے پہن لیا کرو، تمہارے پاؤں میں کوئی چیز نہ لگ جائے، تمہیں تکلیف ہوگی، میں محمد کا دل دکھے گا۔ اور آگے چلیے، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا او امتیوں اگر جوتے پہنو تو دونوں پاؤں میں پہنا کرو، یہ نہ ہو کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو ایک پاؤں میں نہ ہو، تمہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تکلیف ہو، تو دونوں پاؤں میں جوتے پہنا کرو، یہ بھی میں محمد کی سنت ہے۔ اور سارے کائنات کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھنا نبی نے تمہارے ساتھ اتنی محبت کی ہے، تم بھی نبی کے ساتھ محبت کر کے آنا۔ اور قربان جاؤں رحمت للعالمین پہ، خدا کی قسم جب فتح مکہ ہوا ہے بیٹی کا قاتل سامنے آتا ہے، حبار بن اسود ہے جس نے پیارے نبی کی بیٹی کا قتل کیا ہے، سواری سے گرایا ہے، جب یہ آتا ہے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آقا مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی بیٹی کو قتل کیا ہے، ہائے مجھے معاف کر دو۔ پیارے آقا نے فرمایا ہائے تو نے میری بیٹی کو قتل کیا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور غلطی ہو گئی، آج معافی مانگنے کے لیے آیا ہو۔ جب نبی نے اپنی بیٹی کا نام سنا خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارے یہ بیٹی وہ بیٹی تھی جس کا نام حضرت زینب ہے، ہائے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت زینب کا شوہر جب غزوہ بدر میں جب قیدی بن کے آیا، اور سنو میرے اور تیرے نبی نے جب فرمایا کہ ہر کوئی فدیہ دے گا، ہائے جب زینب کے گھر میں کچھ نہیں تھا، زینب نے اپنا ہار نکال کر دیا جو حضرت اماں خدیجہ نے اپنا جہیز میں دیا تھا، اماں خدیجہ کی نشانی تھی جو نشانی گلے میں ڈالی ہوئی تھی، ماں خدیجہ کی نشانی تھی جو وہ ہار دیا۔ اور صحابی لانے والا لایا، حضور یہ آپ کی بیٹی کا ہار ہے، یہ اپنے شور کو چھڑانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہے جب حضرت پیارے آقا کی ہار پہ نظر پڑتی ہے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، خدیجہ کی یاد آ جاتی ہے اور فرماتے ہیں اے میرے یاروں یہ خدیجہ کی نشانی ہے، اتنا پیار کرنا اپنی بیٹی سے اور بیٹیوں سے پیار کرنا میرے اور تیرے نبی نے بتایا ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی جب بھی گھر جاتے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، میرے اور میرے نبی گھر جاتے اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیتے اور چوم کے کہتے لوگوں بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ تو بوسہ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا تم ان کو بوسہ دو گے رب تمہارے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اور آگے چلو، وہ قاتل آ کے کہتے حضور معافی مانگتا ہوں، صحابہ کہتے حضور اجازت دو
नबी ने फरमाया ना साहबा, सर नहीं उतारना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे रहमत वाला बनाकर भेजा है। और फरमाया जा, आज मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं मैंने तुझे माफ किया। दोस्तों जरा सोचने की बात है, आज घर घर में ये कहानियां हैं, आज छोटी छोटी बातों पे घर उजड़े पड़े हैं। ये क्यों है कि आज हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत निकल गई। आज नौजवान बच्चियों के सरों से जो दुपट्टे उतारेंगे, ये इसलिए कि आज हमारे दिल से नबी की मोहब्बत निकल चुकी है। खुदा की कसम, नबी के यार और नबी के चाहने वाले वो थे। हुजूर तशरीफ फरमाए, हातिम ताई की बेटी कैद होके आती है, सर पे दुपट्टा नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुशरिका है। हुजूर ने जब करीब आई, हुजूर ने फरमाया मेरे यारो चलो इसके सर पे चादर दो। अपनी चादर उतारी, ये कौन सी चादर है? या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। जब चादर उतारी और उसके सर पे देने लगे, उमर कहने लगे हजरत हुजूर आप जानते हो आपकी पाक चादर है, ये नापाक है, ये मुशरिका है। सुनो, हुजूर ने जुमला फरमाया मेरे सहाबा चुप कर जाओ, बेटी बेटी होती है, चाहे मुसलमान की हो चाहे काफिर की हो। अगर आज मुसलमान नबी को मानने वाला होता और उनकी बातों पे अमल करने वाला होता, आज 7 दिन की बच्ची को कोई गोलियां न मारता। ये लाहौर का वाकया है, पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते की बात है, सच्चा वाकया। मेरा भाई वहां रहा तो उसने बात सुनाई। शोहर के मियां बीवी थे, कुछ साल हुए शादी को, बेटी हुई। उस शोहर ने कहा इस बेटी को घर में ना रख, इसको कहीं दे दे या इसको कहीं कत्ल कर दे, किसी और को दे दे। माँ कहने लगी मैं माँ हूं, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, पहली बेटी है, रहमत आई है। उसने कहा निकल जा यहाँ से। घर से निकाल दिया। 5 महीने अपने पेके रह के, 5 महीने माँ बाप के घर रही। और जब शोहर उसका ससुर जाके ले आया, बेटा रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसको मजबूर करके ले आया। जब घर पहुंची वो औरत, वो माँ, उस जालिम शोहर ने क्या किया उस जालिम शोहर ने उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसको जिंदा ज़िबा किया और टुकड़े करके बोरी में डाला। जब फेंकने लगा, घर वालों को पता चला, दूसरों को पता चला, पुलिस आई और ले गई। खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोया। ऐ मुसलमान, अगर तू वाकई नबी का आशिक होता, खुदा की कसम ये काम ना होते। आज घर घर में ये कहानी है। आज तुम्हें नौजवान नमाज पढ़ता नजर आएगा, तुम्हें हज उम्रा करते लोग नजर आएंगे, लेकिन अफसोस घर माँ बूढ़ी तड़प रही है, उसको पानी देने वाला नहीं। बाप घर में बूढ़ा तड़प रहा है, उसको सुनने वाला नहीं। ये क्यों है कि आज हमें सिर्फ नबी का नाम तो है, नाम लेते तो है, लेकिन अमल कोई। आज इतने हम में से ऐसे बैठे हैं, छोटी छोटी बातों में कता ताल के। सुनो, मेरे और तेरे नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जब दोस्तों ठंडे दिल से सोचो, जरा अपने दिल के कानों से सोचना यारो, जब नबी ने हमारे साथ इतनी वफा की है, इतना कुछ किया है, क्या हम नबी की बात नहीं मान सकते? बात माननी चाहिए कि नहीं भाई? सारे बोले भाई माननी चाहिए। आज कौन इरादा करता है कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा अपनों के साथ, गैरों के साथ, सबके साथ बनाकर रखूंगा इंशाअल्लाह। लड़ोगे तो नहीं? सुलह करते हो? जो आपस में, जो इस मजलिस में बैठे हैं, जो लड़े हुए हैं आपस में, वो इरादा कर लो अभी से कि इंशाअल्लाह मैं सुबह जाते ही सुलह करूंगा इंशाअल्लाह। आप जैसे बैठो, सहाबा का मजमा है, हुजूर दुआ फरमाने लगे तो क्या फरमाया, क्या मेरे सहाबा, अल्लाह ने मेरे पास हुक्म भेजा है, तुम में से एक आदमी ऐसा है उसकी वजह से अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेंगे। अगर तुम्हारी मजलिस में से कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा आदमी है जो आपस में नहीं बोलता, उठकर चला जाए और सुलह करके आए। एक दीवाना उठता है और जाके थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है। हुजूर फरमाते क्या बात थी? उसने कहा हुजूर मेरी खाला से मेरी नाराजगी थी, आपने फरमाया है मैं सुलह करके आया हूँ, मुस्कुरा के आया हूँ और उसे हंसा के आया हूँ। हुजूर ने फरमाया अगर तू बैठा रहता तेरी वजह से रब हमारी दुआ कबूल न करता। आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आज छोटी छोटी बातों में सगा भाई सगे भाई से नहीं बोलते।
اور سنو جب حضور جا رہے تھے نا ہجرت کی رات ہجرت کرنے کے لیے حضور نے مکے کی طرف دیکھا مکے کے قریب سے گزرنے لگے اس سے پہلے ہجرت سے 1-2 دن پہلے تو پیارے آقا نے عثمان بن طلحہ نام تھا جس کے پاس کعبے کی چابی تھی کعبے کی چابی حضرت میرے اور تیرے نبی نے فرمایا عثمان چابی دے دے دل کرتا 2 نفل پڑھ لو پھر میں تجھے چابی دے دوں گا اس نے بڑے غلط الفاظ کہے کہا یہ چابی دیکھو تمہیں کبھی نہیں دوں گا اور سنو میرے اور تیرے نبی نے جملہ فرمایا عثمان سوچ ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میں تجھے دوں گا اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور چلے گئے جب مکہ فتح ہوا حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ وہ چابی آئی اس کے ہاتھوں میں تھی حضور نے فرمایا مجھے دو اس نے دی کانپنے لگا ڈرنے لگا اب مجھے قتل کیا جائے گا اب میری گردن کٹے گی اب نہ جانے کیا بنے گا سنو میرے اور تیرے نبی نے چابی لی صحابہ سارے جمع ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر سارے سب کے دل میں یہ بات ہے یہ چابی ہمیں ملے گی لیکن حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلایا فرمایا ادھر آؤ یہ وہی چابی ہے بڑا شرمندہ حضور وہی ہے فرمایا جو تو نے کیا سو کیا جو میں نے کیا آج میں محمد وعدہ کر رہا ہوں وعدے کو پورا کر رہا ہوں یہ چابی میں محمد تمہیں دیتا اور تجھے معاف کرتا ہوں اور اعلان بھی کرتا ہوں قیامت کی صبح تک یہ چابی تمہارے ہی آل اولاد میں رہے گی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی عثمان نے جب یہ دیکھا اخلاق دیکھا اور کہا حضور چابی تو دے دی ہے اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر اور یہی نہیں آج ہمارے اپنے ہم سے کیوں دور ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے آج ہماری زبان میں مٹھاس ختم آج ہمارا دل گندا ہو گیا اور سنو صحابہ کہتے ہیں ایک بدو آتی ہے بدو جٹ بندہ مسلمان نہیں کافر ہے کچی مسجد ہوتی تھی پہلے کچی مسجدیں صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے مسجد میں وہ بدو آیا اور ہمارے سامنے پیشاب کرنا شروع کر دیا صحابہ کہتے حضور اجازت دو اس کی گردن نہ اتار جس کو تمیز ہی نہیں ہے حضور نے فرمایا بیٹھے رہو تم چہرہ ادھر کر لو کسی کی صدر دیکھنا حرام ہے چہرہ پھیر لو صحابہ کہتے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا اسے پیشاب کر لیا نا تو پیارے آقا نے فرمایا جوان آ جا اور صحابہ سے کہا ڈول پانی کا بھرو صحابہ کہتے ہم نے ڈول پانی کا بھرا اور اس ڈول کو اس پیشاب پہ بہایا اپنی مٹی باہر نکالی اور سونے نبی نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا پیارے اور کیا نام ہے تیرا اور کرتا کیا ہے سینے کے ساتھ لگا کے کہا پیارے یہ اللہ کا گھر ہے اور کہا اور بلال جلدی کرو اسے بیت المال سے ایک اٹھنی بھی دے دو 2 سوٹ بھی دے دو رومال بھی دے دو اور کہا تو جا سکتا ہے اس نے 2 سوٹ لیے اونٹنی لی رومال لیا جب جانے لگا نا پہاڑی پہ چلا گیا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو میری برادری میرے رشتہ داروں آؤ جلدی جمع ہو جاؤ 300 بندہ جمع ہو گیا برادری کا برادری والوں نے کہا کیا ہے وہ کہا خدا کی قسم یہ دیکھو مسجد میں کون بیٹھا ہے اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے یہ کتنا پیارا ہے اس کی زلفیں بڑی پیاری ہیں اس کا حسن بڑا لاجواب ہے اور جلدی آؤ یہ ہستی کون ہے اس نے مجھے دیوانہ کر دیا اس کا اخلاق نے مجھے مستانہ کر دیا آؤ جلدی آؤ جب 300 بندہ جمع ہو کر آیا جب دیکھا ساری بات سنی اس دیوانے نے کہا لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے نبی کا نہیں یہ سچا نبی ہے جلدی کرو ہم سب مل کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں 300 بندے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا آخر کیا چیز تھی جو غیر کو اپنا بنا رہے تھے آج اپنے دور ہوئے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے دوستو آج ہم قرآن سے دور ہو گئے آج ہمارے دلوں سے نبی کی محبت نکل گئی آج جب یہ محبتیں نکلی ہیں تو خدا کی قسم آج بوڑھے ماں باپ بھی تڑپتے نظر آتے ہیں یہ کل کا واقعہ میں نام نہیں لیتا کل کا واقعہ اس علاقے کا بوڑھا باپ ہے جوان اولاد اینٹ لے کے اس کے پیچھے بھاگتی ہے بھاگتا اور کہتا باپ نکل جاؤ آج میرے پاس فون آیا میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا میرے ساتھ وہ کیا خدا کی قسم دل خون کے آنسو رویا میں نے کہا میرے نبی تو وہ تھے اور فرمایا
के घर में बूढ़ा हो, उसके सफेद बाल हो, फरमाया अल्लाह सफेद बाल वालों से हया करते हैं और इन सफेदी की वजह से अल्लाह उस घर में रिज़्क उतारता है। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को धोखा ना देना। आपको पता है हजरत अलकमा सहाबी है और सहाबी का कितना बड़ा मकाम है आप जानते हो। सारी दुनिया कुरान पढ़ती है, कुरान सहाबा पढ़ते हैं। सहाबी का मुकाम देखो, लेकिन आखिरी वक्त है उस सहाबी की रूह जान नहीं निकल रही, तड़प रहा है। हुजूर तशरीफ ले गए, फरमाया क्या बात है? अर्ज की हुजूर जान नहीं निकल रही। फरमाया अच्छा इसके माँ बाप हैं? बताने वालों ने बताया हुजूर बाप तो कोई नहीं, सिर्फ माँ है। तो हुजूर ने फरमाया इसकी माँ इससे राजी है? अर्ज किया हुजूर पूछ लेते हैं। पूछा, माँ ने रो कर कहा आका मैं इससे राजी नहीं हूँ। ये नमाज पढ़ता था, तहज्जुद भी पढ़ता था, कुरान पढ़ता था हुजूर, ये कभी कभी मेरे सामने औखा होके बोलता था, उखड़ के बोलता था। हुजूर मेरा दिल दुख गया, मैं लरज गई। मैंने सोच लिया बेटा तुझे माफ नहीं करूंगी। हाय आका ने फरमाया अच्छा नहीं करेगी? कहा हुजूर नहीं करूंगी। खुदा की कसम जवानों, जब माँ बाप तुम्हें बात करने से पहले सोचे ना तो समझ लो तुम्हारी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है। कभी माँ बाप को धोखा ना दे। माँ बाप की मोहब्बत सच्ची होती है। माँ बाप से भी कहूँगा तुम अपनी औलादों को इज्जत दिया करो। हुजूर ने फरमाया अपने औलादों को इज्जत दो, ये तुम्हें इज्जत देंगे। अपनी औलादों को बिला वजह ना कुछ भी कहा करो। और औलादों को भी पैगाम देता हूँ, अपने माँ बाप का अदब किया करो, उनका दिल ठंडा किया करो। और हुजूर फरमाते अच्छा अगर नहीं माफ करेगी तो याद रखना हम इसको अब आग में जलाएंगे। वो माँ थी, तड़प उठी, रो के कहती है हुजूर मेरे बेटे को आग में जलाओगे? फरमाया हाँ। तो माँ रो के कहती है माँ माँ होती है जवानों, माँ बाप की मोहब्बत और नफरत जो होती है ना, ज्यादा देर नफरत नहीं रहती, जल्दी माँ बाप मान जाते हैं। और रो के कहा मेरे बेटे को आग में न जलाना। मैं बूढ़ी माँ जरूर हूँ लेकिन मैं ऐलान करती हूँ अपने बेटे को माफ करती हूँ। उधर माँ को माँ माफ करती है, उधर बेटे की जुबान पे कलमा जारी होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों कल को शबे बारात है। इंसान गुनाहों का पुतला है, गुनाह हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीम। फरमा बंदे अगर तुझसे गुनाह हो गया, जवान आ जा, मैं रब तेरी तौबा के इंतजार में हूँ, तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो कल शब बारात है, इसकी बड़ी फजीलत है, अल्लाह की रहमत बरसती है। तो कल रात को आप सारे जवानों से, सारे भाइयों से कहूँगा, बूढ़ा है जवान है, अल्लाह के सामने खूब गिड़गड़ा के मांगे, तौबा करें। और अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, आप लोगों ने सुना होगा, आखिरी वाक़या सुना के बाद खत्म करते हैं कि हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया साहबा आप लोग जरा तवज्जो के साथ बैठे। फरमाया मेरे साहबा बनी इस्राइल के अंदर एक आदमी था जिसका नाम किफल था। उसके दो काम थे। क्या काम करता था? सारी रात शराब पीता और हर रात बगल में नई लड़की लेकर आता। हुजूर ने फरमाया एक रात एक वो लड़की को लेकर आया, उसने 60 दिनार में उसको खरीदा। जब वो बंद कमरे में लेके आया, कमरे में लेके आया ना तो उसके करीब गया, लड़की का दुपट्टा हटाया, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। किफल ने पूछा क्या बात है, क्यों रोती है? उसने कहा किफल कोई बात नहीं है। कहा पैसे कम है? कहा पैसे बड़े, मैं बचका नहीं। कहा रोती क्यों है? कहने लगी किफल आज तक मैंने ये काम नहीं किया, मैं मजबूर होकर तेरे पास आई हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है, आज मुझे हमारे घर में फाका था जिसकी वजह से मेरी छाती में दूध खुश्क हो गया। और किफल मैं पेशावर नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं उस रब से डरती हूँ जो शारिक से भी ज्यादा करीब है। हुजूर फरमाते हैं जब किफल ने ये बात सुनी और तड़प गया और कहा ऐ मेरी बहन, उसके सर पे दुपट्टा दिया, कहा
तो आज पहली दफा करती डर रहे, मैं कभी रब से डरा ही नहीं। हाय प्यारे आका फरमाते, उसने कहा जा ये भी ले जा, पैसे भी तेरे, और मैं आज से सच्ची तौबा करता हूँ। हुजूर फरमाते वो उसी वक्त नीचे गिरा और तड़पा और रोया और रो के कह रब्बा मैं मानता हूँ मैं गुनहगार जरूर हूँ, लेकिन अल्लाह तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह अगर आज तूने माफ न किया बताओ मैं किसके दर पे जाऊं। तो हुजूर फरमाते हैं बस वो रोया। हदीस में आता है कि बंदे की आंख में आंसू अगर बाहर ना भी टपके, उसकी आंख में अंदर रहे, ढेले में रहे, फरमाया अल्लाह पाक इस आंसू पे भी अल्लाह बख्शिश फरमा देते हैं। जब किफर रोया, सुबह हुई, लोगों ने देखा उसके दरवाजे पे लिखा जा चुका था इन्नल्लाह कद गफर लिल किफली, अल्लाह ने किफर को माफ कर दिया है। दोस्तों पिछले दिनों में मिस्र का वाकया बड़ा मशहूर आया और कहा एक लोहार था, उस दोपहर का वक्त था, कोई भी नहीं था, उसके पास एक नौजवान लड़की आई। लड़की आकर कहती है मैं बड़ी मजबूर हूँ, मुझे 5000 रुपए चाहिए। उसने जब देखा लड़की बड़ी खूबसूरत थी, कुछ भी नहीं था, दोपहर का वक्त था, कोई देखने वाला नहीं। नौजवानों सुनना, वो लड़की कहने लगी मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत मजबूर होके आई हूँ, मुझे पैसे चाहिए। उस नौजवान ने कहा ठीक है पैसे दूंगा, लेकिन शर्त ये है, माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ले हैं, नारे तकबीर, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब, नारे तकबीर, हजरत मौलाना अब्दुल्ला आबिद वड़ैस साहब। अच्छा जी, आप सब भाइयों से गुजारिश है कि बड़े दिल जमी के साथ बैठिएगा। हजरत तशरीफ ले आए हैं तो बड़े ही तवज्जो के साथ